سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا واقعہ بیان کیا نبی پاک نے کہ وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا، اور اس شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اس لائق نہیں ہوں گے وہ اعمال کہ اسے پل صراط پر کھڑا کر دیں اور پار کر سکے، وہ بس پل صراط پر گھسٹ رہا ہوگا۔ اور یہ پل صراط کیسا ہوگا؟ جہنم کی پشت پر بنا ہوا پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ اب یہ اپنے رب کریم کو اس حالت میں پکارے گا، اللہ اکبر، کیا درد بھری پکار ہوگی، اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، میرے رحمان و رحیم اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، پھر اپنے جرم مان لے گا؟ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ بس تو مجھے اس مشکل سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، میں اپنے گناہ مان لوں گا۔ اب پل صراط سے اسے بآسانی پار کرا دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو مجھے تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ انہی سوچوں میں غرق ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ مگر وہ کیسا بندہ ہوگا، وعدہ کرنے کے باوجود کہے گا مولا تیری قسم میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہے۔ وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، عرض کرے گا یا اللہ گواہ کدھر ہے؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اللہ پاک اب اس کی جلد کو، اسکن، جلد کو حکم دے گا، اور وہ اسکن جو ہے، وہ جو جلد ہے، وہ اس کے صغیرہ گناہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، فوراً گناہوں کا اقرار کرے گا، عرض کرے گا اے میرے مولا تیری عزت کی قسم میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا ہوں تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ پس وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اقبال جرم کر لے گا، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سب سے کم رتبے والا جنتی ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے، پل صراط سے گزرنا، محشر کا دن، اس کی وحشت، اور بندہ گناہگار، کس قدر دہشت کا دن ہوگا۔ اچھا دنیا کی عدالت کا کیا دستور ہے کہ اگر آپ اقرار کر لیں، جس کو کہتے ہیں نا اقبال جرم کر لے، تو دنیا میں جو ایکسپٹ کرتا ہے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، مگر رب عز و جل کی کہتے ہیں نا رحمت کے اصول نرالے ہیں، جو اس کے دربار میں گناہوں کا اقرار کر لے، شرمندہ ہو جائے، میرے مولا کی رحمت اسے معاف فرما دیا کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا شرمندہ رہنا چاہیے، نادم رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آج کسی کو کہو یار آپ غلط کام کرتے ہو، میں کہاں غلط کرتا ہوں، وہ تیاری نہیں اپنی غلطی ماننے کے لیے۔ اللہ کے نیک بندے شرمسار رہتے ہیں، نادم رہتے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے الندم التوبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ شرم ہی تو نہیں آتی نا، گناہ کرتے پھر بھی اسرے ہوتے ہیں۔